مبشر ادھر آئیے. مبشر کو تو آپ جانتے ہیں نا سارے. یہ کیا کرتا ہے؟ نہیں, کام کیا کرتا ہے؟ آفس بوائے ہے. یہ آپ کی بڑی سیوا کرتا ہے, اور آپ کے ادارے نے جو مجھے یہ پھول دیے ہیں اس کا مستحق میں نہیں ہوں, یہ ہے. یہ میری طرف سے آپ کے لیے, اور آپ جو نیک کام کر رہے ہیں, جو خدمت کر رہے ہیں, اس کا صلہ آپ کو اللہ دے گا, ہم نہیں دے سکتے. آپ ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہیں, اور آج آپ ہمارے چیف گیسٹ بھی ہیں. آپ بیٹھیں, یہ اپنے پاس رکھیں نا. ویسے تو میں آپ جتنا ہی جوان ہوں, لیکن مخاطب کرنے کے لیے آپ سے کہوں گا, بچوں کیسے ہو. ابھی میں آتے میں سوچ رہا تھا کہ میں جہاں بھی جاتا ہوں وہاں زیادہ میرا جو انٹریکشن ہوتا ہے وہ نوجوانوں سے ہوتا ہے. اور جب میں اس نوجوان کو دیکھتا ہوں جو افتخار افی تھا, وہ بڑا انرجیٹک تھا, بڑی جلدی ترقی کرنا چاہتا تھا. میرے 2 بیٹے ہیں جو بڑے ہیں ماشاء اللہ, ویسے تو بیٹے 3 ہیں, لیکن 2 بیٹے ہیں جو ایک 20 سال کا اور ایک 19 سال کا ہے. وہ بھی میرے جیسے ہی ہیں, آپ جیسے ہی ہیں. تو میں ایک مختصر سی نشست کے اندر کبھی بھی شاید بہت بڑی بات سمجھ میں نہ آ سکے, کیونکہ اچھی بات کی کوالٹی یہ ہوتی ہے, یا بری بات کی بھی یہ کوالٹی ہوتی ہے کہ اس کو سن لینا چاہیے. سننے کے بعد زندگی میں جب کبھی آپ کو وہ برائی کرنے کا موقع ملتا ہے تو وہ لاشعور سے شعور میں آ جاتی ہے. اٹ از اپ ٹو یو, آپ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اور اسی طرح اچھی بات اس لیے بھی سن لینی چاہیے کہ جب بھی کبھی زندگی میں اس کا وقت آئے گا تو وہ لاشعور سے شعور میں آ جاتی ہے, اور وہ اگر آپ اس پر عمل کر لیں تو آپ کی بچت بھی ہو جاتی ہے اور فائدہ بھی ہو جاتا ہے. تو آج میں جو بات کروں گا, مجھے نہیں پتا میں کتنی دیر بولوں گا, کیونکہ میں کبھی کچھ سوچ کے نہیں آتا, تو مجھے برداشت کر لیجئے گا. بچوں, ایک بادشاہ مرنے لگا. جب اس کا مرنے کا وقت قریب آیا, بیمار رہتا تھا, تو اس کے ذہن میں ایک خواہش پیدا ہوئی, یار میں ایک بڑا اچھا محل بنانا چاہتا ہوں, اور میں وہاں آخری دن گزارنا چاہتا ہوں. تو اس مقصد کے لیے اس نے اس وقت کے بہت بڑے بڑے ماہوار کنسٹرکشن کمپنیاں نے سدیا. وہ سارے آئے, ان سے بات کی. کوئی کہتا تھا 10 سال میں محل بنے گا, کوئی کہتا تھا 5 سال میں بنے گا, وہ کہتا نہیں یار مجھے تو 1 سال میں محل چاہیے, کوئی ایسا شخص ہو جو 1 سال میں بنا دے. اس نے کہا, جو لوگ آتے تھے وہ چلے جاتے تھے. تو ایک مزدور تھا, معمار تھا, کانٹریکٹر نہیں تھا اس وقت کا. وہ آیا اور اس نے کہا جی میں آپ کو 1 سال میں ایک محل بنا دوں گا جیسا آپ چاہتے ہیں. اس نے کہا معاوضہ بتاؤ. تو اس 40 سال کے نوجوان نے یا ادھیڑ عمر نے کہا کہ میں 2 محل بناؤں گا, ایک آپ کا ہوگا, ایک مجھے گفٹ کر دیجیے گا. بادشاہ نے کہا اگر تم 1 سال میں یہ نہ کر سکے تو میں تمہاری گردن کٹوا دوں گا. اس نے کہا جی ہر سزا قبول ہے. 1 سال ختم ہونے سے پہلے 360 دن کے اندر اس نے محل بنا دیا. تو بادشاہ بڑا خوش ہوا, اس نے جا کے محل دیکھا, اس نے کہا بلے بلے میں کمال کر گیا. اس نے اشرافیہ کو بلایا, نوابین کو بلایا, سفیروں کو بلایا, اور اس نے کہا دیکھو یہ شخص ہے, اس نے میری خواہش پوری کی ہے. اس کو چابی دی سب کے سامنے, اور اس نے کہا کہ اس نے صرف 360 دن کے اندر یہ محل تعمیر کر دیا جو میں چاہتا تھا. تو اس نے کہا بادشاہ سلامت میں جان کے مان پاؤں تو ایک عرض کروں. تو بادشاہ نے کہا آپ بات کریں. اس نے کہا جی میں جب چھوٹا سا تھا اور میرا باپ آپ کے والد صاحب کا محل بنایا کرتا تھا یا اس وقت کنسٹرکشن کیا کرتا تھا, تو میں ان کے ساتھ جاتا تھا. مجھے آپ کے محل بڑے اچھے لگتے تھے, اور میں چاہتا تھا کہ میرے پاس بھی ایک ایسا ہی محل ہو جس میں رہوں. تو کہتا اس خواہش کا جب بھی میں اظہار کرتا تھا تو میرا پورا گاؤں میرا مذاق اڑاتا تھا, اور کہتا یار پاگل ہے, گئے تھے ہو ہی نہیں سکتا, محل کے میں بن سکتا ہے. کہتا میں اس محل کو اپنے دماغ میں ڈیزائن کرتا رہا, اور مجھے 40 سال بعد یہ اپرچونٹی ملی جو یہاں آپ نے مجھے دی. تو یہ محل میں نے بنایا تو 360 دن میں ہے, لیکن اس کو سوچا میں نے 40 سال تھا. ترقی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا, یاد رکھیے گا. ہم کرتے کیا ہے جو ہم سے غلطی سرزد ہو جاتی, جو شاید میں نے بھی کی, اس کا میں اعتراف کرتا ہوں. جب ہم کالج میں ہوتے ہیں
تو ہمارا ٹارگٹ ہوتا ہے ایک ڈگری کہ میں نے واصف سے اچھے نمبر لینے ہیں, میں نے راشدہ سے اچھے نمبر لینے ہیں. اور اس ڈگری کو لینے کے لیے ہم, آپ کی بڑی بیزی لائف ہوتی ہے, سویرے سویرے اٹھنا, شیو کرنی, یا خواتین ہیں بچیاں تو وہ کپڑے استری اور یہ اور وہ, یہ تو میں پرسوں میں پہن کے گئی تھی, آج نہیں پہنوں گی, یار جیکٹ پرانی ہو گئی ہے, امجد چینج ہی کر لا میرے نال. تو بہت محنت کرتے ہیں آپ, صبح اٹھتے ہیں, آپ کے ماں باپ آپ کے لیے ناشتہ, کھانا, پانی, جو بھی آپ کا سارا خرچہ تو ماں باپ اٹھاتے ہیں 24-25 سال تک. تو اس میں کہیں ڈگری لینے کے چکر میں آپ جینا چھوڑ دیتے ہیں, آپ جی نہیں رہے ہوتے. میں واصف کا مقابلہ کر رہا ہوتا ہوں, راشدہ تہمینہ کا مقابلہ کر رہی ہوتی ہے, اور اس پیریڈ کو ہم اس حوالے سے ضائع کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم خوش نہیں رہتے اس میں. تم نے دیکھا تھا امجد نے کیا کہا تھا اس دن, اس نے ٹیچر کے سامنے فلاں کہہ دیا, فلاں نے ایسے کر دیا, ہم کمپلین کی طرف چلے جاتے ہیں, تو وہ پیریڈ ہمارا ضائع ہو جاتا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب ڈگری لے کے آپ کہیں سے بھی باہر نکلتے ہیں نا, تو میں بھی یہ سمجھتا سی ڈگری ہوئے گی, میں باہر کالج تک نکلا گا تو ریڈ کارپیٹ بچھے ہوں گے, تو کہیں گے سر آ جاؤ فی صاحب تھوڑا انتظار ہے گا سی. ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس پریمیسز کے باہر. یہ آپ کی سوچوں میں تو ہے کہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, میں ایم بی اے کر لوں گا تو ایسے ہو جائے گا, میں فلاں کر لوں گا تو ایسے ہو جائے گا. کچھ بھی نہیں ہوگا. آہستہ آہستہ جس طرح موسم بدلتا ہے, اور جس طرح گندم اگتی ہے وقت لیتی ہے, جس طرح رات کے بعد دن آنے میں 12 گھنٹے لگتے ہیں, اسی طرح زندگی میں ترقی کرنے کے لیے بھی ایک وقت ہے. وہ آپ اس کو شاید سائنٹیفک ایفرٹس کے ساتھ, اگر ہم نے 20 سال میں کہیں پہنچے تو شاید آپ 10 سال میں پہنچ جائیں, لیکن 10 سال پھر بھی لگیں گے. آپ ایک ڈاکٹر کو دیکھتے ہیں, اتنے عرصے بیچارہ پڑھتا رہتا ہے, پڑھ کے پھاوا ہو جاتا ہے, اس کے بعد اور جب ڈاکٹری کرتا ہے پھر 2 سال اس کو ہاؤس جاب کرنی پڑتی ہے, پھر 10, 15, 20 سال بیچارہ کہیں کلینک کرتے 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 میری عمر میں جب پہنچتا تو تب پتہ لگتا ہے یار ڈاکٹر افتخار رفیع کو جانتے ہیں آپ, یار وہ بڑے اچھے ہیں, آپ جائیے گا, میری امی کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی تو ایسے ہوا تھا. وہ بیچارہ بڑی مشکل ہوتی تھی گھر پہنچیا ہوتا ہے, تو اگے بس اسٹاپ, آخری بس اسٹاپ ہوتا ہے کہ چلو ہم بھائی آ جاؤ, وہ ہم پھر واپس چلے جاتے ہیں. کوئی بھی ٹارگٹ, کوئی بھی گول اچیو کرنا چاہتے ہیں آپ, اس میں خوشی کو ضرور شامل رکھیے گا. آپ کے مختلف گولز ہوں گے, میرا تو خیر گول آپ والا تو ہے ہی نہیں, میرا تو گول ہے حضرت انسان کی خوشی. نہ گول مکنا ہے, نہ بندے مکنے نے, تو نہ میں کدی اچیو کر سکاں گا. تو میں اکثر اس معاملے میں ایک مثال دیا کرتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے کیٹو کو سر کیا تھا نا, ان میں سے ایک کا بھی نام مجھے تو نہیں یاد, لیکن 17 سب کو یاد ہے, جو جا رہا تھا سر کرتے 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 سر کیے بغیر مر گیا. ہم سب کو یاد ہے 17. تو بابوں سے, اشفاق صاحب جیسے بابوں کے پاس بیٹھ کے یہ سیکھا کہ کاکا خوشنودی, اللہ کے بندے کی خوشنودی ہی سب سے بڑا کام ہے. یہ اسائنمنٹ کبھی ختم نہیں ہوگا. تو بابوں کے اسائنمنٹ ختم نہیں ہوتے. اشفاق میں جانے کے بعد بھی آپ کی مدد کر رہے ہیں نا, آپ زاویہ پڑھتے ہیں, زاویہ کی ویڈیوز دیکھتے ہیں, بانو کسیہ کا راجہ گیت آپ پڑھتے ہیں, اور اس طرح جتنے اللہ والے تھے. داتا سرکار کو آپ دیکھیں نا کہ جب بھی یہاں تشریف لائے تھے تو سرکار کو یہاں کی زبان نہیں آتی تھی, تو انہوں نے کیا تھا, انہوں نے ایک گھڑا پانی کا رکھا تھا اور روٹی پکانی شروع کر دی تھی اور کھلانی شروع کر دی تھی لوگوں کو. تو پہلا جو رابطہ انسان سے, یہاں کے رہنے والوں سے, لوکل سے ہوا, وہ پیار اور محبت کا رشتہ تھا. ہم ان تمام چیزوں میں ترقی کے خواہاں ہیں, ڈگری کے خواہاں ہیں. ابھی کچھ دن پہلے میں اکثر رات کو نارگلی جا کے بیٹھتا تو 12-1 بجے کے بعد ذرا رش کم ہو جاتا ہے, لیکن پھر بھی محبت کرنے والے رات کو بھی آ جاتے ہیں. تو وہاں اکثر ہاسٹلز ہیں, اس طرح یہاں ہیں تو وہاں بھی بہت زیادہ. تو جی سی کے بچے 3 آ گئے, ان سے میری بات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا بھائی آپ کیا کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے اپنی ڈگریوں کا نام بتایا. تو میں نے کہا یہ کیوں کر رہے ہو؟ تو اس کا کہنا یہ تھا کہ سر دیچنا پیسے زیادہ نہیں, پیسے بڑے ملتے ہیں اس کے اندر, تو میں اگر ایسے کروں گا تو ایسے ہو جائے گا, ایسے کروں گا تو ایسے ہو جائے گا. ان میں ایک بچہ تھا جو کہہ رہا تھا, جس نے کہا میں CSS کی تیاری کر رہا ہوں ساتھ ساتھ. تو میں کہا وہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہنا سر تڑلا بڑا ہے گا, پروٹوکول ہے گئے. تو میں بڑا حیران ہوں, میں کہ یار یہ سارے میری طرح بیوقوف ہیں, میں بھی ایک بیوقوف آدمی ہوں جو غلط اینگل سے, غلط چیزوں سے سوچتا ہے. زندگی میں پیسہ بھی مل جائے گا, کامیابی بھی مل جائے گی, آپ کی حسرتیں اس طرح سے پوری کرے گا اللہ تعالیٰ کہ آپ کی حیرت گم کر دے گا. یہ میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں. سب آج اس بات کی تسلی لے لیں مجھ سے
اور مان لیجئے گا کہ آپ جو کرنا چاہتے ہیں اس سے ہزاروں گنا زیادہ دے گا آپ کو. کچھ تو ہو یار, تمہیں خوشخبری سنانے ہیں. لیکن اس وقت آپ کو افسوس پتا کب ہو رہا ہوگا, جب وہ بیچ کا پیریڈ, وہ 20 سال ہو سکتے ہیں, وہ 40 سال ہو سکتے ہیں, وہ رشتے جو آپ اس دوڑ میں گوا دیں گے, وہ دل جو اس دوڑ کے اندر آپ توڑ دیں گے, یا وہ لوگوں کی عزت نفس جو آپ مجروح کر جائیں گے, وہ پھر آپ کو بڑی تنگ کرے گی. تو وہ پیسہ, وہ شاید اے سی, وہ گاڑی شاید آپ کو وہ راحت اور آسودگی نہ پہنچا سکے. آپ لوگ اکثر راتوں کو, میں یہاں سے گزرتا ہوں رات کو, تو یہاں بڑے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوتے ہیں, وہ آگے ریسٹورنٹ پہ یہاں کھانا, میں بھی اکثر کھانے آتا ہوں. تو یہاں کبھی برآمدوں میں دیکھیے گا یا چبرجی سے گزرتے ہوئے کبھی غور کیجیے گا, وہاں ایک شخص یا 10-15 لوگ سو رہے ہوتے ہیں, شدید سردی میں, شدید گرمی میں, کل اثاثہ 2 جوتیاں سر کے نیچے رکھ کے سو جاتے ہیں. اور کبھی ان کے پاس کھڑے ہوئیے گا, ٹرک کی آواز بھی آ رہی ہوتی ہے, لائٹ پڑ رہی ہوتی ہے, لیکن وہ ان کی نیند نہیں ٹوٹتی, بڑی گہری نیند سوتے ہیں. اور سویر دیاں بانگا ہی جگاندیاں نے, اس لیے مکھیاں آندی نہیں کر کے اٹھ جاتا سویرے. اللہ ہمیں اگر وہ والی نیند عطا کر دے نا, یہ بڑی بات ہوگی, اس طرح کی نیند ہمیں مل جائے. اور اس کا کل اثاثہ کتنا ہے. وہ بابا جی اشفاق صاحب کہا کرتے تھے, کہتے کاکا اللہ کو منہ چک کے ہر شے نہ مانگ لیا کرو. میں کہا کیوں بابا جی؟ کہتے پھر وہ دے دیندا ہے. میں کہتے چنگی گل نہیں. کہتے پھر دیندا ہے نا تے نال وہ کباہتاں بھی آندیاں نے. تو میں نے کہا یار بابا جی ایویں بات کر رہے ہیں جی, کباہتیں کیا کباہتیں ہیں, مطلب اے سی ہے ٹھنڈا کرے گا, گاڑی ہے ٹھنڈی مشین کی ڈیک لواواں گے, وہ ڈانس کریں گے, مری جاواں گے. وہ خیر وقت گزرتا گیا. اور کیونکہ میں آپ کو سب کو بتا دوں, آپ کے لیے شاید بڑا ضروری ہے, شاید جو لوگ مجھے فالو کرتے ہیں ان کو تو پتہ ہے, میرا باپ ایک پہلے اسکیل کا سارٹر تھا. سارٹر ہوتا ہے سارٹ آؤٹ کر کے نا ڈاک, تو وہ اس وقت میٹرک تھے, اس کے بعد انہوں نے ایف اے کیا, پھر بی اے کیا, وہ اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ ریٹائر ہوئے. تو ہم 5 بھائی تھے, تو ہمارے پاس صرف ایک راستہ تھا, اور وہ آگے جانا تھا, پیچھے نہیں آ سکتے تھے ہمارے پاس. تو ایک سائیکل تھی ابا کے پاس, جس پہ میں اور زلفی صاحب میرے بڑے بھائی جو کہ ماشاء اللہ 19ویں اسکیل کے افسر ہیں, وہ بیٹھ کے جایا کرتے تھے. تو پھر بہن پیدا ہوئی, تو امی کیریئر کے اوپر بیٹھ کے نا, ابا نے بڑا تگڑا جے کیریئر پیچھے لوایا سی سائیکل دے. وہ پھر عمران پیدا ہو گیا, تو ان سائیکل جو کہ بھی نہیں رہے ان کی کریے یار. تو ابا جی کو 2 پھیرے لگانے پڑتے تھے, مطلب ایک پھیرے میں 2 یا 3 بچوں کو چھوڑ آتے تھے, پھر امی کو بٹھا کے واپس آتے تھے, پھر اس چھوٹے بھائی کو لے کے آتے تھے, پھر ایک اور بھائی آ گیا. تو ہم 5 بھائی اور 2 بہنیں, تب پھر 3 چکر لانے پہنتے سن, جس رشتہ دار کی طرف جاتے تھے, عبادت کالونی یا شادمان جہاں بھی جایا کرتے تھے. اب وہ وقت تھا, اب ہمیں یہ پتہ لگ گیا تھا کہ کاکا آگے جانا ہے, حلال سے کمانا ہے, اور کوئی شکایت نہیں آنی چاہیے. ابا کہتے تھے یار ہے بڑی مشکل عزت بڑھائی ہے, تو اللہ کا شکر ہے کسی نے شکایت نہیں آنے دی. تو سائیکل سے پھر موٹر سائیکل, اور پھر میں تقریباً 35-36 سال اسی لاہور میں, یہ جو روڈ جس پہ آپ رہتے ہیں نا, اور آپ یہاں سے گزر کے آگے یونیورسٹیز جاتے ہیں, اس روڈ پہ کوئی بھی نہیں آیا کرتا تھا. آج سے 15-16 سال پہلے ہمارا یہ اسٹوڈیو ہوا کرتا تھا. جب میں ایکٹنگ سٹارٹ کی تھی تو ہم یہاں آتے تھے. اس وقت میں سردیوں میں, شدید سردیوں میں, ایک موٹر سائیکل کے اوپر یہاں جب آتا تھا, جب رات کو نکلتے تھے اتنی دھند ہوتی تھی, سنگل روڈ تھا اور اتنا اندھیرا ہوتا تھا. ہمارے کئی بار میک اپ آرٹسٹ لٹ گئے, ہمارے سامنے لٹے ہیں, اور ہم نے موٹر سائیکل بھگا کے واپس بھاگ گئے اندھیرے میں, تو یار ہے کی ہونڈے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی ہے, مطلب ٹکے بھاؤ زمین بکتی دیکھی ہوئی ہے یہاں. تو چیزیں بدل گئیں, میں بھی بدل گیا, اللہ تعالیٰ نے اپنی کرم نوازی کر دی. میں نے ایک گاڑی خریدی, تو وہ بڑی اچھی گاڑی تھی, 10 لاکھ روپے کی گاڑی تھی, سیکنڈ ہینڈ تھی, ابھی بھی میرے پاس وہی ہے. تو میں نے اس میں ٹھنڈی مشین بھی لگی ہوئی تھی, اور بڑی صاف ستھری گاڑی ہے, کرنل صاحب سے خریدی. میں اپنے محلے میں رہتا ہوں. تو میں آیا اور آ کے میں نے گاڑی کھڑی کیا, تو سب سے پہلے محلے دار ہیں, او افی صاحب واہ واہ واہ, خرید لی تھی. میں کہا جی 9,95,000 جینین نے کی, جس طرح تعریف کرتے ہیں اپنی چیز کی. انہوں نے کہا بڑی چنگی ہے, تھے نا کھلانا چوری ہو جائے گی. اچھا, تھوڑا سا آگے گیا تو امی آ گئی بھاگ کے ننگے پیر, ارے وہ لیا میرا بیٹا, واہ واہ, جپی ڈالی, بڑی اچھی. میں کہا ماں بیٹھ کے دیکھیں. اللہ کی قسم کھا کے بتا رہا ہوں نا, مجھے اے سی چلانا آتا تھا, اس کا نہ ہیٹر, اور اس کا شیشہ میں ہاتھ سے آگے پیچھے کرتا تھا. تو میرے ایک دوست نے بتایا تھا, پاجی اندروں ہوں تھی باہروں لگے ہو. تو وہ میں
امی نے دیکھی بڑا بڑی اچھی ہے ماشاء اللہ مبارک ہو میرا بیٹا ماتھا چوما کہتے اتنا کھلاری چوری ہو جائے. خیر میں آگے آیا تھوڑا سا, میرے بچے آ کے گاڑی میں بیٹھ گئے اور بڑے خوش ہوئے جی واہ کمال گاڑی لے آیا یار. تو میری بیوی نے بھی مجھے کہا, کہتی سنیے اس کی حفاظت کا کوئی بندوبست کرنا پڑے گا ہمیں. میں کہ اللہ خیر کرے گا. آگے آیا تو میرا چھوٹا بھائی آ گیا, اس نے دیکھی ارے عارفی بھائی کیا بات ہے, بے آواز اور اتنی صاف ستھری گاڑی 60,000 چلی ہوئی ہے, ایتھے نہ کھلارنا چوری ہو جائے گی. خیر بیگم کھانا لے کر آئی, میں کھانا کھا رہا تھا. اب ان کو نہیں پتا کہ میرے ساتھ وہ کیا کر چکے ہیں. تو میں نے لقمہ لیا, چھوٹا بھائی آ گیا, یار واہ 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 مبارک ہو فی بھائی, واہ 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 کمال ہو گیا. کتنے کی لی؟ میں کہا اتنے کی. کہہ رہا باہر نہ جانا کھڑی کیجیے گا چوری ہو جائے گی. میں بیوی بچے کو لیتا کھانا چھڈیا, گڈی 'چ بیٹھے, گاڑی جا کے اپنی سسرال میں ان کی 2 گاڑیاں, امیر لوگ ہیں وہ, تو 2 گاڑیاں ان کی باہر نکالیں, اپنی گاڑی سب سے آگے کھڑی کر کے کپڑا ڈالا, ان کی 2 گاڑیاں کھڑی کی, رکشے میں بیٹھ کے گھر آ گیا. تو اس دن مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ یار ہم اللہ سے مانگ تو لیتے ہیں یار, اس کے ساتھ قباحتیں بڑی جڑی ہوتی ہیں. ابھی مطلب اس سے پہلے اللہ کا شکر ہے میں کافی ملک گھوما, تو ابھی میں ترکی گیا ہوا تھا علی کو لے کے اپنے بیٹے کو مارچ میں. تو جان لگے ٹیسٹ کراؤ جی 6 گھنٹے پہلے, وہ ٹیسٹ کرایا, خیر وہاں چلے گئے. ترکی شرکی گھومتے رہے, جس دن آنا تھا اگلے دن فلائٹ ہے, وہ سرکاری وہ آ گئے لوگ اور انہوں نے آ کے ٹیسٹ کیا. اب اس کی 6 گھنٹے کے بعد رپورٹ آنی تھی. وہ 6 گھنٹے میں نے عذاب میں گزارے. میں لگ رہی تھی قیامت آ جائے گی, کہ آنا ہوئے جی کرونا پازیٹیو آ جائے تو ایسی اتوں فلائی نہ کر سکیے. اب کتنی خوشی تھی, کونیا گئے, سیر کی, استانبول دیکھا, فیری میں گھومے, کیا کہتے ہیں مولانا روم کی حاضری دی, تو واپسی کے اتنے وہ قباحت نال کھلوتی ہے. اور جب تک وہ آ نہیں گیا میں نے کہا سر اوکے ہے. میں کہا خدا کا شکر ہوا, چلو یار چلے یہاں سے. تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ فلاں سہولت آنے کے بعد ایسے ہو جائے گا, لیکن ایسا ہوگا نہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, خوشی ایک آتی ہے یا سہولت ایک آتی ہے, 10 قباحتیں آتی ہیں سر. ایویں کوئی گڈی منگن آ جاتا ہے, خوشی نہیں دے دیکھو یار تقارفی ساڈی موٹر سائیکل مانگ کے لے جاتا سی, تو اپنی گڈی نہیں دے رہے. تو دوستو بچوں میں اس لیے ہمیشہ لوگ بچوں کو بتاتا ہوں, میں یہ چاہتا ہوں فوکس آپ کا جینے کی طرف ہو. یار کیا ہو جائے گا آپ کے پاس ڈگری نہیں آئے گی تو, جہے پہلے ڈگریاں لے کے پھرن ڈے نے انہوں نے کی کر لیا. یا آپ کے پاس اگر ایک بڑی گاڑی آ جائے گی تو کیا ہو جائے گا, سڑکوں پہ ہزاروں گاڑیاں بڑی گھوم رہی ہیں یار,